باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآل اہل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ عزیزان گرامی، میرا معروضہ تمام شیعان حیدر کرار اور مومنین و مومنات اور خصوصاً بالخصوص میرے کمسن بھائی جو عزادار ہیں ان سے خاص طور پر کہنا چاہوں گا کہ یقیناً مجالس حسین، ذکر حسین یہ ایک ایسی عظیم عبادت ہے کہ جس کے لیے خداوند عالم نے ہم کو منتخب کیا ہے، اور اس بات کی طرف خاص طور پر متوجہ کروانا ہے کہ یہ ذکر حسین عبادت الہیہ سے کم نہیں ہے، کیونکہ خداوند عالم نے کہا ہے کہ جو میرا ذکر کرے گا میں اس کا ذکر کروں گا۔ تو ہر لمحہ و لمحہ امام حسین نے اللہ کے ذکر کو باقی رکھا، اور آج کائنات میں ہر منزل پر، ہر مقام پر ذکر حسین ہو رہا ہے۔ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کے سبب ہم نہیں ہیں بلکہ خداوند عالم خود اس ذکر کی ذمہ داری لے رہا ہے، اور ذکر کرنے والے ذکر کر کے سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ مگر اس ذکر کے پیش نظر کچھ باتیں اہم ہیں جو تمام مومنین و مومنات کی جانب متوجہ کروانا ہے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ یہ فرش ازا ایسی عظیم ترین فرش ازا ہے کہ جس کی بانی خود شریکت الحسین امام حسین کی بہن شہزادی زینب سلام اللہ علیہا ہے، اور انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے یہ ذکر کرنا چاہیے۔ کسی کو اذیت نہیں ہونی چاہیے، اور کسی کو اس بات کی طرف متوجہ بھی مت کروائیں آپ کہ زبردستی اگر کوئی مجلس میں چلے آئے۔ یہ ہمارے عمل کے ذریعے سے ہی اگر لوگ متوجہ ہوتے ہیں اور وہ خود اگر سوال کرتے ہیں یہ ذکر کیا ہے، تو خود بخود انہیں ہدایت ہوگی، کیونکہ یہ ذکر بڑا اہم اور محترم ذکر ہے، عظمت والا ذکر ہے۔ اور جب یہ ذکر کیا جاتا ہے تو پیغمبر نے خود اپنے حق کی قسم کھا کر کہا ہے کہ جہاں کہیں بھی ذکر آل محمد ہوتا ہے، خصوصاً امام حسین کا ذکر ہوتا ہے، تو وہاں ملائکہ کا نزول ہوتا ہے۔ پیغمبر نے اپنے حق کی قسم کھا کر کہا جتنے لوگ اس عزا میں شریک ہوتے ہیں ملائکہ ان کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ تو آپ اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ یہ ذکر کی عظمت کیا ہے اور یہ فرش ازا کی عظمت کیا ہے۔ اور مجالس حسین میں خاص طور پر میرا نوجوانوں سے بھی معروضہ ہے کہ جہاں مجلس ہو رہی ہے وہاں آپ تشریف فرما ہو، یہ نہیں ہے کہ باہر ٹھہریں۔ دیکھیے مجلس کا عنوان سلام سے لے کر آخری سلام تک ہے، چاہے وہ سلام ہو، مرثیہ ہو، ذاکری ہو یا نوحہ خوانی ہو، یہ ساری چیزیں مجلس کے تمام اعضو ہیں۔ جب ہم بارگاہوں میں جا رہے ہیں تو یقیناً اس بات کا بھی خیال رکھا جائے، چنانچہ ہمارے شہر حیدرآباد جو ولائے علی اور رضا حسین سے منسوب ہے، جس میں کئی ایسے بارگاہیں ہیں جہاں علم استاد ہوتے ہیں، اور بڑے عقیدت سے علم کی استادگی عمل میں آتی ہے۔ زائرین پہنچتے ہیں، بلا مذہب و ملت لوگ اس میں شریک ہوتے ہیں، علم سے عقیدت ہوتی ہے، کیونکہ علم ہمارا مذہبی نشان ہے۔ اور یہ مذہبی نشان ہمارا اس لیے بھی محترم ہے کہ اس علم کو پہلی بار مولا کائنات اور دوسری منزل جو آخر حضرت عباس نے اٹھایا تھا، اس علم کو اتنی کامیابی حاصل ہوئی کہ آج اس علم کے نشان کو دیکھ کر کے دنیا دین حق کو پہچانتی ہے۔ تو یہ علم ہمارا بہت ہی محترم ہے۔ جب بھی آپ زیارت کے لیے آگے بڑھیں تو بڑے ہی احترام سے آگے بڑھیں، اور علم مبارک پر جو سہرے چڑھائے جا رہے ہیں، میں اکثر معروضہ کر رہا ہوں کہ جہاں سہرے چڑھاتے ہیں مومنان عقیدت کے ساتھ، پھول جب علم پر چڑھائے جاتے ہیں تو ساتھ میں یہ بھی دیکھ لیا جائے کہ اس پھول میں، اس سہرے میں جو پرنیاں لگائی جا رہی ہیں، وہ پرنیوں میں کچھ تصاویر ابھرتے ہیں، کچھ ساری چیزیں، وہ پھول والے تو بیچارے کیا جانے، وہ بنا کر دے دیتے ہیں سہرے۔ تو آپ کا کام ہے کہ آپ جب صحرا چڑھا رہے ہیں تو اس بات کی طرف دیکھیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم توہین علم کر رہے ہیں، اسے دیکھ لیا کریں۔ اگر کچھ تصاویر ہیں تو اسے نکال دیجیے گا، اور پھول نذرانے کے طور پر پیش کیے جاتے ہیں، اور آپ جب علم پر چڑھاتے ہیں تو اس کو بڑے عقیدت کے ساتھ چڑھائیں۔ اور ذکر حسین کی منزل یہ ہے کہ جہاں تبرک بھی اس کا ایک حصہ ہے مجلس حسین کا، کہ آپ حضرات جب تبرک تقسیم ہوتا ہے تو بڑے ہی احترام سے، کیونکہ اس تبرک کی بڑی ہی فضیلت ہے، اور میں یہ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر کوئی بیمار ہے عقیدت سے تبرک حسین کا ایک دانہ بھی اگر وہ نوش کر لے تو وہ شفایاب ہو جاتا ہے۔
کتنے ایسے امراض ہیں جو اس تبرک حسین سے دفع ہوتے ہیں، کتنے ایسے عقیدے ہیں جو اس تبرک حسین کے ذریعے سے صحیح ہوتے ہیں، کیونکہ تبرک حسین جب منسوب ہو جاتا ہے امام حسین سے تو رزق تو عام رہتا ہے، لیکن جب امام حسین سے منسوب ہو جاتا ہے تو اس میں فضیلت پیدا ہو جاتی ہیں۔ جیسے نذر کرتے ہیں، جیسے نیاز کرتے ہیں، تو تبرک تو وہی رہتا ہے، کھانا تو وہی رہتا ہے، لیکن کیفیت بدل جاتی ہے۔ اس لیے تبرک حسین میں بھی یہ اثر ہے کہ آپ یقین جانیے کہ اس کا احترام ضروری ہے، اور خاص طور پر جہاں جہاں تبرک خصوصاً کھانے کے مجالسوں میں ہیں وہاں پر آپ حضرات بڑی تحمل سے کام لیں اور ایک ایک مومن کر کے آگے بڑھ کر کے تبرک کو حاصل کریں۔ یہ اولین فریضہ ہے۔ اور جہاں ابھی آپ کو پھر متوجہ کروا دوں کہ جہاں بچے ہماری مجالسوں میں بہت کم دکھائی دے رہے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ بچوں کو گھروں پر چھوڑ دیا جاتا ہے یا کہہ دیا جاتا ہے کہ تم لوگ مجالس کر لو۔ ایسے نہیں ہے۔ پہلے کی کیفیات یہ تھی کہ بزرگ بچوں کو لیے ہوئے مجالس میں آتے تھے اور قریب بٹھا کر کے تہذیب سکھایا کرتے تھے اور مجالسوں کی معرفت دیا کرتے تھے کہ مجلس اس طریقے سے ہوتی ہے۔ چنانچہ ہماری کمسنی کے عالم میں بھی ہم نے یہ دیکھا کہ ہم بزرگوں کی انگلی تھامے ہوئے فرش عزا پر جاتے تھے اور ذکر سنتے تھے۔ آج جو بچے ذکر نہیں سن رہے ہیں، اس کا نتائج میں کہتا ہوں کہ کچھ ذمہ داری ہم پر بھی بنتی ہے کہ ہم بچوں کو اس چیز سے آشنا نہیں کر رہے ہیں۔ جب بچوں کو ہم اس چیز سے آشنا کریں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ کیا ہے۔ دیکھیے اسکول ہیں، کالجز ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ دینی تعلیم کے لیے اور دنیاوی تعلیم کے لیے مخصوص ہو جائیں، دنیاوی تعلیم بھی حاصل کریں، مگر دینی تعلیم بھی ضروری ہے۔ دینی تعلیم میں سب سے اولین فریضہ یہی ہے کہ اس کو پہلے طہارت کی چیزیں معلوم ہونی چاہیے، عبادات کی چیزیں معلوم ہونا چاہیے، اور یہ ساری چیزیں حاصل ہوں گی ذکر حسین کے ذریعے سے۔ تو یہ 2 مہینے 8 دن ہمارے پاس میں کہوں ایک یونیورسٹی سے کم نہیں ہے کہ جو فرش عزا پر بچہ اپنی قسم کی غذا لیتا ہے، نوجوان اپنی قسم کی غذا اٹھاتے ہیں، بزرگ اپنی قسم کی غذا اٹھاتے ہیں، یعنی روحانی اور جسمانی دونوں چیزیں یہاں پر میسر ہو جاتی ہیں۔ تو عزیزان گرامی، یقیناً یہ بات طے ہے کہ ہم جب ذکر حسین میں شامل ہو رہے ہیں تو یہ ہمارے والدین کی طرف سے بھی ہیں اور ہماری طرف سے بھی، اور ہم کو چاہیے کہ ہمارے آنے والے جنریشن تک یہ باتیں پہنچانا چاہیے اور ان تک۔ اور مجالس حسین کا مطلب یہ نہیں کہ بس آئے اور بیٹھے اور نکل کے چلے گئے، نہیں، یہاں بیٹھ کر کے تدبر کرنا چاہیے، فکر کرنا چاہیے کہ ہم کاہے کے لیے آئے ہیں۔ وہ بیوی جو ان مجالسوں میں آتی ہیں جو حسین کی ماں ہیں، اور حسین کی ماں نے خود کہا ہے کہ میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گی جب تک کہ میرے بیٹے پر آنسو بہانے والے، جب تک میرے بیٹے پر گریا کرنے والے اور یہ گریا اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ معرفت حاصل نہ ہو، اور یہ معرفت حاصل ہوتی ہے مجلس حسین کی، کیونکہ ذکر کا عنوان ہی ہے۔ ذکر جب کیا جاتا ہے تو اسی بات کا خیال کیا جاتا ہے۔ امام حسین کی سیرت بتائی جاتی ہے، ائمہ معصومین کی سیرت بتائی جاتی ہے، ان کی ارشادات، ان کے اقوال، احادیث، قرآن، اور پھر اس کے بعد ان پر گزرنے والے مصائب، یہ ساری چیزوں کا ذکر مجلس حسین میں ہوتا ہے۔ مرثیے کی بھی شکل میں ہے، حدیث کی بھی شکل میں ہے، منبر پہ بھی ہے، اور پھر بعد میں نوحاخان حضرات ماتم میں بھی اسے پیش کرتے ہیں۔ تو یہ سارا حصہ مجلس کا ہے۔ آپ اس کو مکمل طور پر ایک عظمت کی شے جانیں اور اس کا احترام کریں۔ اور ذکر حسین یقیناً جس کے لیے خود پیغمبر نے فرمایا من احب الحسین احب اللہ و رسولہ، جس نے حسین سے محبت کی اس سے رسول بھی محبت کرنے والا ہے، اس سے خدا بھی محبت کرنے والا۔ تو اب جہاں رسول اور خدا اگر محبت جس سے کرنے والا ہو تو اس کی نجات کا کیا شک کا شائبہ ہی نہیں ہے کہ اس کی نجات نہ ہو۔ اسی لیے ذکر حسین میں جب آتا ہے محبت ہوتی ہے، حسین سے محبت ہے۔ حسین جو کربلا کے میدان میں اپنا بھرا گھر لٹا کر اپنی جانوں کو قربان کر کے سلیقہ قربانی عطا کیا، سلیقہ جذبہ احساس عطا کیا کہ انسان کس طریقے سے یہاں اس دنیا میں رہ کر کے آخرت کی طرف سوچے، کس طریقے سے آخرت کی۔ تمام اصحاب حسین بھی جو حسین کے ساتھ ہیں، آج وہ کیوں زندہ ہیں؟ آج اصحاب حسین کیوں زندہ ہے؟ آج حسین کیوں زندہ ہے؟ سارے حکمراں تمام ہو گئے، ساری سلطنتیں ختم ہو گئی، لیکن آج حسین کے ساتھیوں کا نام باقی ہے اور قیامت تک کے لیے باقی رہے گا۔ پھر میں آغاز میں وہی عرض کروں کہ جہاں جو ذکر خدا کا باقی رکھتا ہے اسے خدا بھی باقی رکھ دیتا ہے۔ تمام اہل بیت اور تمام انصاران حسین
حسین کا ساتھ نہیں دیا بلکہ توحید کو قیام عطا کیا۔ اور پھر اس کے بعد اب جب ذکر کے عنوان سے یہ باتیں چل رہی ہیں کہ ایک مجلس سے دوسری مجلس پر، تو اس کا بھی احترام کیا جائے کہ ایک مجلس ہو رہی ہے تو دوسری مجلس کے لیے بھی اس کا خاص خیال رکھا جائے، اور جب ایک مجلس سے ہم دوسری مجلس میں جاتے ہیں تو مکمل طور پر ایک عزادار بن کر کے جائیں۔ سیاہ لباس عزاداری کی نشانی ہے، سیاہ لباس ایک علامت ہے عزاداری کی۔ آپ یقین جانیں کہ اس سیاہ لباس کا احترام صرف ہم نہیں بلکہ غیر قومیں بھی کرتی ہوئی نظر آئیں، کہ جب کبھی بھی سیاہ لباس ہم زیب تن کر لیتے ہیں تو لوگ متوجہ ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ کس کے غم میں ہیں۔ آپ دیکھیں کہیں بھی اگر کوئی غم ہوتا ہے تو راستوں پر شہروں پر سیاہ پرچم لگائے جاتے ہیں، پوچھا جاتا ہے یہ شہر کس کے غم میں۔ تو یقیناً سیاہ لباس جب ہم زیب تن کر رہے ہیں تو یہ ہمارے لیے احترام ہے، کیونکہ یہ لباس صرف ہم سے نہیں منسوب ہے بلکہ غم حسین سے منسوب ہو رہا ہے۔ تو جو نوجوان مجالسوں میں شریک ہو رہے ہیں ان سے بھی میرا ادباً معروضہ ہے کہ وہ مجالسوں میں شریک ہوں تو سیاہ لباس پہن کر کے، اور اس پر جو مونوگرامس وغیرہ بھی آج کل جو لکھے جا رہے ہیں للہ ایسی کوئی بات نہ لکھیں۔ دیکھیں مجلس حسین میں انسان بیٹھا رہتا ہے، لیکن اگر سینے پر کسی کے کچھ تحریر لکھا ہے تو اس کا رجحان اس طرف جاتا ہے کہ نہیں جاتا ہے۔ تو للہ ایسی کوئی چیزیں آپ نہ اپنی پشت پر نہ اپنے سینے پر لگائیے تاکہ لوگ اس سے متوجہ ہو جائیں۔ مجلس حسین میں آئے تو ایک مکمل لباس۔ آپ حج کے لیے جاتے ہیں، خدا سب کو حج و زیارات سے مشرف فرمائے۔ دیکھیے احرام میں جب باندھا جاتا ہے تو یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ غریب ہے، یہ غریب ہے، یہ امیر ہے یا کوئی ملک کا انسان ہے، سب ایک ہی لباس میں، ایک ہی سفید لباس میں رہتے۔ اسی طریقے سے عزاداری کا بھی جب خیال رکھا جائے تو سیاہ لباس زیب تن کرے تاکہ ساری دنیا متوجہ ہو جائے کہ ہاں یہ کون ہے، یہ حسین کے عزادار ہے، یہ حسین کے ماتمدار ہے، یہ حسین پر گریہ کرنے والے ہیں، اور اس سے لوگ متوجہ ہو جاتے ہیں۔ جب ان کے ماننے والے ایسے ہیں تو وہ کیسے ہوں گے۔ تو عزیزان گرامی، میرا آخر میں یہی معروضہ ہے کہ علم کا بھی احترام، عزاداری کا بھی احترام، فرش کا بھی احترام، اور خود عزادار کی کیا منزل ہے، عزادار کا مقام کیا ہے۔ جب ماتم حسین کے لیے اگر کوئی عزادار سینے پہ ہاتھ مارتا ہے تو فاطمہ کی دعائیں اس سے ملتی ہیں۔ جب عزادار اگر کئی صف بصف ماتم کرتا ہوا جاتا ہے تو زمانے کے امام کی نظر اس پر پڑتی ہے۔ تو یقیناً یہ رضائے رب ہیں، یہ رضائے الہی ہے جس کے لیے عمل کیا جاتا ہے۔ اس بات کا خیال رکھیں کہ ہم اپنی عزاداری سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائیں، کیونکہ یہ ہماری نجات کا سامان ہے۔ ہم کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کر رہے ہیں، ہم خود اپنی نجات کا باعث بنانے کے لیے۔ آخرت میں جب ہم پہنچے پیغمبر اسلام کی خدمت میں تو خود پیغمبر کہیں یقیناً یہ میرے نواسے کے ماتمدار ہیں۔ جب آخرت میں ہم پہنچے میدان حشر میں تو لوگ خود کہیں کہ یہ عزادار حسین آ رہے ہیں، اور عزادار حسین کا بہت بڑا مرتبہ ہے۔ خداوند عالم جنت کے لیے ایک دروازہ جو مخصوص رکھا ہے وہ ماتمداروں کے لیے رکھا ہے۔ تو میرا معروضہ ہے تمام ماتمداروں سے کہ مجلس کا احترام، مجلس کی عظمت اور اپنے ماتم کرنے کی تمام خصوصیات کو فرش عزا پر ظاہر کریں، نہ یہ کہ باہر ٹھہرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اسی لیے کہ جب آپ باہر ٹھہریں گے تو یقیناً آپ کی ذہن متوجہ ہو جائیں گے۔ جب آپ فرش عزا پر رہیں گے تو آپ مرثیہ بڑی خلوص و اخلاص کے ساتھ سماعت فرمائیں گے، احادیث بھی سماعت فرمائیں گے، ذکر حسین اور مصائب حسین پہ بھی آپ گریہ کر سکیں گے۔ وآخر الدعوی الحمدللہ رب العالمین۔ پروردگار ہماری اس عزا کو قبول فرمائے اور ہماری اس سعی کو بھی قبول فرمائے۔ آپ حضرات سے آخر میں معروضہ ہے کہ 26 اکتوبر کو 26 ذی الحجہ 1 نومبر حسینیہ نواب عنایت جنگ میں اسی عزاداری کے عنوان سے مجلس ہے جو استقبال ایام عزا کے حوالے سے رکھی جاتی ہے علی والے حسین والوں کی جانب سے۔ مولانا عابد بالگرامی صاحب قبلہ اس مجلس عزا سے خطاب فرماتے ہیں۔ آپ حضرات زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت فرما کر فضیلت عزاداری اور ہماری ذمہ داری کے عنوان سے آپ اس مجلس کو خطاب سن سکتے ہیں۔ میرا معروضہ ہے آپ حضرات شرکت فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔